कॉमिक्स भी लिखे हैं, नॉवल पे भी काम कर रहे हैं. एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज अबाउट कॉमिक. पाकिस्तान में कॉमिक्स का आई बिलीव कि इतना नहीं है. लाइक जितना शायद ये मेरी अपनी सोच है कि जो पाकिस्तानी है ये कहीं ना कहीं आज भी तो 75 ईयर्स पीछे सब कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट है. और जब कभी इंग्लिश में लिटरेचर की बात आती है तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग तो उसको स्किप भी कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं. तो ये लोग उर्दू पे स्टिक रहने वाले, उर्दू शायरी से रोमांस करने वाले और उर्दू नॉवेल्स को एक फैंटेसाइज करते हैं उन चीज़ों पर ना. कॉमिक्स भी हमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आई बिलीव कि इतना अभी तक पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं हुआ. तो व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस? ये पेन या वैसे अस्सलाम वालेकुम. तो नाम मेरा आपने पढ़ा होगा, वैसे ही ख्वाजा अहमद से लिखा हुआ है यहाँ पे. अच्छा, मेरी जर्नी थोड़ी आई गेस सब लोगों सब उससे रिलेट कर सकते हैं. आई हैव बीन अ डिस्लेक्सिक सिंस माय इनिशियल ईयर्स एंड जब पता लगा एग्जैक्टली कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ, दैट वाज टू लेट. आई वाज इन क्लास 4 or 5 and I had to repeat things. लेकिन उससे पहले ना आई यूज्ड टू कनेक्ट विद ऑल. आई लव्ड listening to stories. I love watching TV shows and cartoons and movies जो भी मुझे content मिलता था. I love stories. उसके बाद basically my very first interaction with books were children's books जो कि pictorial होती थी हमेशा. और मुझे होता था यार किताब में पिक्चर नहीं है, लोग पढ़ेंगे कैसे, मज़ा क्यों नहीं, कैसे आएगा, उसमें रंग नहीं है, उसमें कैरेक्टर्स नहीं है, हमें पता कैसे लगेगा क्या है. आई हैड नो आइडिया कि एक रिटन बुक भी कितनी एक्सप्रेसिव हो सकती है उसमें. आई वाज किड इन क्लास, मतलब नर्सरी, उसके आगे किंडरगार्टन वगैरह. तो हम लोग को तब से बुक्स पकड़ा दी थी, लेकिन दोज वर किड बुक्स एंड आई थॉट कि आगे जाके भी कुछ इसी तरह होगी. लो एंड बिहोल्ड मुझे जब तो किताबें पता लगी कि जब प्रोग्रेस हुई आपके स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स थी. जंगल बुक मैंने कार्टून तो देखे थे, लेकिन जब मुझे उसका नॉवल मिला अपनी स्कूल कोर्स बुक्स के अंदर, तो उसमें तो कोई तस्वीरें ही नहीं थी. आई वाज लाइक यार वो तो उस तरह से बातें की हुई हैं, उसमें तो ये दिखाया था, वो दिखाया था, ये कहाँ है सारी तस्वीरें. लगता है कोई सस्ती कॉपी होगी तस्वीरें प्रिंट करने के बाद, बस पैसे नहीं इनके पास है. तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, उन्होंने बोला असली में किताब लिखी थी उसके ऊपर, बच्चों के लिए किताब, उसको बाद में बनाया गया. मैंने कहा यार ये तो गलत है, हम बड़े क्यों नहीं उन्हें इंजॉय कर सकते. तो जब मेरी अम्मी अब्बू ने देखा कि मैं कार्टून से अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ, खासकर वेस्टर्न कार्टून्स के अंदर, जिस तरह उस ज़माने में जिस तरह से आते थे ड्रामाज या टीवी शोज या मूवीज़, बच्चों को उस ज़माने में 80s और 90s को जो दिखाते थे, दे वर ऑब्सेस्ड अबाउट कॉमिक्स एंड कार्टून्स वैसे ही. तो आई यूज्ड टू थिंक ये कॉमिक्स एंड कार्टून्स कहाँ से मिलते हैं लोगों को. तो मेरी अम्मी अब्बू ने बचपन में कराची में संडे बाज़ार लगते थे, वहाँ से बाहर की इम्पोर्टेड किताबें और संस्कृत बुक्स वगैरह सब चीज़ें आ रही थी. एक दफ़ा वो लोग गए वहाँ पे, उन्हें मिले कि यार ये कॉमिक्स वगैरह हैं, लेट्स बाय दिस फॉर अहमद एंड वो इन्जॉय करेगा, क्योंकि इसमें कहानी भी है और इसमें बेसिकली तस्वीरें हैं, उसको शायद पसंद आ जाएगी. उनको क्या पता था, उन्होंने मुझे सबसे वायलेंट किस्म की कॉमिक ला दी जज ड्रेड के नाम से, विच इज़ फुल आर रेटेड किस्म की, खून खराबा, सेक्स वायलेंस, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं. एंड आई वाज लाइक सो अमेज्ड किया, इतनी इलस्ट्रेटेड किस्म की कहानी बताई हुई है, हर चीज़ इसमें बात हुई है. आई वॉज अमेज्ड एंड दैट वाज माय इंस्पिरेशन सबसे पहले फॉर गोइंग टूवर्ड्स कॉमिक्स, एम्पैथाइजिंग विद कॉमिक्स एंड एम्पैथाइजिंग विद न्यू टाइप ऑफ कंटेंट दैट वाज एक्सेसिबल फॉर पीपल हु कुडंट रीड सो प्रॉपर्ली. अभी भी अगर मुझे आप किताब पकड़ा दो, इवन इफ इट्स समथिंग दैट आई जस्ट रोट और टाइप्ड आउट, it would take me 10 to 20 minutes to actually read it out. That is how bad my dyslexia is. लेकिन I love writing. I start typing and मैं बस लिखता चला जाऊँगा, not realizing मैंने पीछे क्या लिखा है. फिर I go back, I circle around and उसके ऊपर फिर मैं देखता हूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ की. लेकिन उस सब के अंदर I realized I had a talent for writing stories. उसके साथ साथ मैंने अपने आप को बचपन में जिस तरह से ट्रेन किया, आर्ट फैमिली बीइंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट किस्म की फैमिली, जो कि कालीन वगैरह बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, दे वर देसी किस्म का एक इनमें फनकारी थी. तो दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि किसी बच्चे के अंदर फैमिली में आर्ट है, तो वो उसको प्रमोट करते थे, उसको हमेशा पुट फॉरवर्ड करते थे कि ये देखो इसने ये बनाया, वो बनाया. स्टोरी टेलिंग मीडियम.
آفٹر میں یونیورسٹی جو کہ میں آرکیٹیکچر میں بیچلرس لینے گیا تھا, لیکن مڈ وے آف اٹ آئی لیفٹ اٹ. آئی سیڈ کہ یار میں اسی کو پرسیو کرنا چاہتا ہوں جو میرا شوق تھا بچپن سے, وچ واز رائٹنگ اسٹوریز تھرو این السٹریٹڈ میڈیم. میں نے اس کو پرسیو کرنے کے لیے واپس لاہور سے کراچی چلا گیا, اینڈ وہاں پہ جا کے میں نے ڈفرینٹ کمپنیز میں اپلائی کیا. آئی واز ہائرڈ ایٹ شارپ امیج, جو کہ از ون آف دا بگیسٹ اینیمیشن اسٹوڈیوز ان پاکستان. دیٹ اینڈ آئس اینیمیشن کے یہ 2 اسٹوڈیوز ہیں, دونوں میں اپلائی کیا تھا, اور اس میں سے بیسکلی میرا شارپ امیج ہوا. فرام دیئر آئی اسٹارٹیڈ لرننگ کہ کامکس کو اسٹوری بورڈنگ میں, اور یہ پوری ایک انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان کی لیم عوام کو نہیں سمجھ آتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوگا ایگزسٹ ہوتی ہے. پیپل فار ایگزامپل جس طرح ہی از ان میڈیا, ہی نوز کہ ایک اسٹوری بورڈ پورا بنتا ہے. آئی نیور نیو کہ یہ اسٹوری بورڈ کی ہوتی ہے کوئی چیز. اس کے اندر ہم لوگ گئے, آئی ریئلائز کہ یار دیر از اے ہڈن لینگویج جو کہ صرف تصویریں اچھی سی بنا کے نہیں کہانیاں سناتے. اٹس ایکچولی every single frame that you create has a story to tell on its own. اگر آپ نے بندے کو رائٹ پہ پوزیشن کیا ہوا ہے, اس کو ایک لو اینگل شاٹ دیا ہوا, اس کا ایک مطلب ہی ڈفرینٹ ہوگا. اور یہی چیزیں پھر دیٹ ایکچولی ہونڈ مائی کیا کہتے ہیں ابیلٹی ٹو میک کامکس اینڈ ایکچولی رائٹ اے اسٹوری ایز ویل. اور وہاں سے پھر میں آئی اسٹارٹیڈ مائی اون کمپنی کال کلام اسٹوڈیوز. اس میں بھی جس طرح عمر مجھے بھی کافی سارا, تو میرا الحمدللہ سب سے پہلا جو پروجیکٹ ملا تھا فار اے کامک بک واز کڈس دنیا کی الف داستان, ہیونگ دا سیم نیم. لیکن ہم لوگوں نے یہ بیسکلی آئی ہیڈ اے کلائنٹ جن کے لیے ہم لوگ گرافک ڈیزائن وغیرہ کرتے تھے. وی ہیڈ اے گڈ ٹاک, اور اس کو میں نے پچ کیا کہ یار وائی ناٹ میک کامکس سنس تم لوگوں کا از دس برانڈ کڈس دنیا سم تھنگ لائک سنباد جو کہ یہاں پاکستان میں. تو اب وہ بند ہو گئے یہ لوگ, لیکن ان لوگوں کو میں نے بھیجی سنس all these people are coming to you to have fun, why not provide them with entertainment in a printed form? And that is what they agreed upon کہ ہم لوگ ان کے لیے اس طرح سے issues بناتے ہیں and they will آگے sell it in their venues. تو ہم لوگوں نے basically سب سے پہلے جو بنائی تھی that was actually sold 4,000 copies per issue, اور ہم لوگوں نے تقریباً 3 issues بنائے تھے. And after that جب وہ میں نے پروجیکٹ کر لیا, there came people from English biscuit manufacturers جو کہ Prince Biscuits وہ لے کے آئے, and they said کہ ہم لوگ اپنا میگزین نکالتے ہیں ہر سال, ہر 2 مہینے بعد. تو this was 6 issues in 1 year. میتھس بھی بہت کم کیا. تو اب انہوں نے مجھے پروجیکٹ دیا کہ آپ اس کے اندر سے 6 to 7 pages ہم لوگ آپ کو دینا چاہتے ہیں for you to illustrate these comics, اور آپ ہمارے کیریکٹرز کی کہانیاں سنائیں in relation with kids. تو we made some characters, 3 دوست جو کہ پرنس کے ساتھ نکل کے شینانیکنز میں لگے ہوتے تھے and وہ شہر کو بچا رہے ہوتے تھے. This was a distribution of 10 lakh prints per issue, and these were a total of 12 issues in 2 years. اللہ کا شکر, this was one of the biggest projects I've worked on. اینڈ آگے بھی اس کو کنٹینیو کیا تھا, لیکن وہ سنس انہوں نے کامک والے پیجز کم کر کے اپنے ایڈورٹائزنگ پیجز زیادہ کر دیے تھے, دیٹ فزلڈ اوے. اب بیسکلی آئی ایم ایٹ اے اسٹیج جب کہ میں اسٹوری بورڈنگ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کر کے بیٹھا ہوں, اینڈ آئی ریئلائز کہ یار میں نے اپنی کہانی اگر بنانی ہے, ہیونگ نیڈنگ ٹو میک اے کامک آن یور اون ٹرمز, جس طرح کہ بتایا انہوں نے, سر میں تو نام بول رہا ہوں, رضا صاحب, انہوں نے بہت اچھی بات کی. ہماری انڈسٹری میں ہمیں اگر اپنی مرضی کی چیز کرنی ہے, دیٹ از سو ڈیفیکلٹ, کیونکہ دیز پروجیکٹس خاص کر فلم اینڈ کامکس, دیز ریکوائر این انٹائر ٹیم. دیر آر پینسل آرٹسٹ, دیر آر رائٹرز, دیر آر کیا کہتے ہیں انکرز, اس کے بعد پھر اس کو پرنٹنگ کے لیے ریڈی کرنے کی, دیر از این انٹائر ٹیم جس نے بیٹھ کے کامک پہ کام کرنا ہے. آئی ریئلائز کہ یار دیر از اے ون مین پروجیکٹ جو کہ از ایٹ دا لیول آف اے فلم, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے. دیٹ وڈ بی اے ریٹن بک, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ لرننگ دیٹ اسکل فرام بیسکلی یوٹیوب وغیرہ اور اس طرح کی جگہوں سے. بندے نے جو بھی سیکھنی ہوتی ہے, آئی ریئلائز کہ اس نے بس گوگل, ہمارے پاس بابا گوگل ہیں, اس پہ صرف رائٹ کرنا ہے, ٹائپ کرنا ہے کہ کیا ہمیں چاہیے, کچھ بھی سیکھنا ہے, اینی تھنگ, آپ نے وہ لکھا اور آپ کو وہ مل گیا.
اینڈ اس پہ آپ کو کلاسز ملیں گی, یوٹیوب ڈاکومنٹریز ملیں گی, ہر چیز ملیں گی. تو آئی بیگین, مجھے پتہ لگا دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف رائٹنگ, بیسکلی اسٹرکچرز ہوتے ہیں ٹو اسٹوری. فار ایگزامپل سیو دا کیٹ اسٹرکچر بائی جان ٹروگی تھے, کوئی اور تھا, وہ سمن ہے. لیکن پھر اس کے بعد دیر واز اندر کہ دا اسٹوری کے نام سے, دیٹ واز جان ٹروگی, دیٹ از این انٹائر اسٹرکچر. پھر بیسکلی جوسف کیمبل ہے جس کا ایک اتنا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے ریگارڈنگ اسٹوری ٹیلنگ فار دا ہیروز جرنی, اس کے حساب سے. And I learned all those things and I started applying these two comics, جو کہ میں اپنی پرسنل کامک بھی بنا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ میں اپنی پرسنل ایک جو کتاب لکھ رہا ہوں which is entirely a high fantasy novel based starting from at least پاکستان. یہاں سے ایک پورٹل فینٹیسی شروع ہوتی ہے, یہاں سے آگے پوری اپنی دنیا بن جاتی ہے. And that is a journey جس کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ this is all the work that you need to do when doing high fantasy. You need to start from cultures, histories, languages, geography of all these places and all of these characters جو کہ آپ اپنی کہانی میں دکھا رہے ہو. My biggest inspiration has been J.R. Tolkien, obviously. اس کو تو سب جانتے ہوں گے. اس بندے نے جب بنائی, اس بندے نے ایک بات ہمیشہ کی تھی کہ always start with languages. اس بندے نے اپنی بچپن سے لے کے اپنی ایڈلٹہڈ تک صرف اپنی لینگویجز بنائی, اور بعد میں اس نے اسٹوریز بنائی ٹو شو کیڈز دوز لینگویجز. اس کا یہ کہنا ہے, آئی گو آن اے ڈفرنٹ تھنگ, آئی کریٹ ہسٹریز اینڈ پھر اس کے اندر لینگویجز, جیوگرافیز اینڈ کلچر وغیرہ سب بناتا ہوں. دس از جسٹ سم السٹریشنز جو کہ میں نے اپنی بیسکلی الگ دنیا جو کہ ان ٹرمز میں نے انسپائر ہوا تھا فرام دا ناول Journey to the Center of the Earth by H.G. Wells, Jules Verne. Yes. تو میں نے اپنی ایک اس طرح کی دنیا بنائی ہے کہ ہماری دنیا کے اندر ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے, اور اس دیٹ از another گولا, اور اس کے اوپر الگ الگ کانٹیننٹس ہیں. دیٹ از held in place by pillars, 4 pillars. تو یہ pillars اس طرح سے میں نے بنائے ہوئے. پھر پیچھے اگر آتے ہیں تو وہ بیسکلی سارے ہمارے کانٹیننٹس ہیں, کہ دیر آل 4 to 5 کانٹیننٹس ہمارے. And all of these things are just the beginning of a high fantasy novel جو کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا, اللہ کا شکر ہے, اسی سال, اینڈ بس ایڈیٹنگ فیز میں واقع ہیں. اس کے آگے جس طرح پہ میں نے اس کی لینگویجز بھی بنائی ہوئی ہیں, دس از جسٹ ہوم ورک پہ میں اپنی ڈائری میں کس طرح اس کی لینگویج کو بنا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. ایچ سمبل از ایکچولی اے ساؤنڈ, اینڈ اس کے اوپر کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. It takes years actually, and to having, میں نے اپنی یہ والی جرنی جو کہ اسٹارٹ کی تھی I think back in 2019. I was just shifting from Karachi to Lahore, and جب یہاں پہ شفٹ ہوا I needed a hobby and I needed something to express all those ideas and all those stories that were stuck in my head since childhood. جو میں نے دوسروں کی کہانیاں obviously سن کے آپ انسپائر ہوتے ہو, and I needed something to make my own. وہاں سے پھر میری جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے, اور اب اس کی کمپلیشن فیز میں آ رہی ہے, اینڈ اللہ کا شکر ہے آئی ایم سیٹ ٹو پبلش بائی نیکسٹ ایئر 2023. اینڈ سو فار دیٹ So you are using all that illustrations in your novel as well or not? Yes, I am. Basically, there would be maps, there would be ڈفرنٹ کلچرس کی کس طرح کی کاسٹیومز بھی نہیں, بیسکلی اٹائر کیا ہوتے ہیں, ریگل اٹائر کیا ہوتا ہے, جس طرح ہم لوگوں کا یہاں پہ شیروانی اینڈ آل آف دیز تھنگ, کرتا شیروانی وغیرہ. ویسٹ میں جاؤ تو وہاں پہ آپ کو سوٹس ملتے ہیں. اسی طرح ڈفرنٹ کلچرز میں اگر آپ افریقہ جاتے ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے. آل آف دیز تھنگس اس میں السٹریٹ بھی کروں گا ایز اپینڈسز اینڈ اور ہیلپ فل نوٹس وغیرہ, ہینڈ السٹریٹڈ. یہ سب اپنی کانٹینٹ میں نے ایک طرح سے شیئر کیا کہ کیا ایک پروسیس ہوتا ہے. ٹارگیٹ آڈینس کیا ہوگا؟ میری ٹارگیٹ آڈینس از گلوبل. میں صرف پاکستان کے لیے کر رہا, لیکن آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس دا لینڈسکیپ آف پاکستان ٹو دا ورلڈ. اینڈ اس کے اندر جس طرح سے میں نے سینری یوز کی ہے, فار ایگزامپل دیر از کانٹیننٹل ڈسک نتھالیا کے نام سے, دیٹ ہیز بین انسپائرڈ بائی کشمیر اینڈ اس کے لینڈسکیپ سے. تو اس کے اندر جس طرح سے بات کی ہوئی ہے تو دیٹ وڈ بی دیٹ. There is another arid قسم کا continent called Kobra, and that is a holy site. That continent is considered holy by these people.
and वो based on the landscape of Balochistan. So people who read this book will be inspired by the characters mainly, and then go on to being inspired by locations and wanting to visit this place. Just like the Harry Potter. I would say J.R. Tolkien and वो Dan Brown अगर आपने पढ़ी हो. Dan Brown actually also inspired me. That was one of the first serious novels जो मैंने पढ़ा, and I was like, oh my god, मैंने हर एक जो जगह इसमें बात हुई है ना, I want to go there. I want to see those sites जो कि वो बात कर रहा है. So yes. So I guess this is another way of showing the world your heritage, literature, your Yes, places. exactly. तो उन्होंने उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से यूज करके commercialize बिल्कुल यही बात है. Thank you so much for giving us time for